امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حمد، جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب، کاپی اور قلم۔ آج اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ حمد کا مطلب بتا سکیں گے، حمد میں موجود مشکل الفاظ کے مطلب بتا سکیں گے، حمد سے منسلک سوالات کے جوابات دے سکیں گے، حمد کی نثر کر سکیں گے۔ حمد، جی تو پیارے بچوں، مجھے بتائیں حمد کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی حمد کا مطالعہ کیا ہے؟ تو کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے؟ جی تو حمد ہوتی ہے اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم۔ آج ہم ایک ایسی ہی نظم کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ چلیں پھر اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود حمد کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ حمد کیسے لکھی جاتی ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 ہے۔ میں ایک دفعہ یہ حمد پڑھوں گی، اس کے بعد آپ خود یہ حمد پڑھیں گے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، کیا دودھ سے چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل اگائے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ اور یہ حمد لکھی ہے اسماعیل میلٹھی نے۔ اب آپ اس حمد کا مطالعہ خود کریں گے۔ امید ہے آپ لوگ اپنی حمد کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ اب ہم کچھ الفاظ معنی پڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے ظاہر۔ ظاہر جس کے معنی ہیں واضح۔ خوشنمائی، خوشنمائی سے مراد ہے خوبصورتی، اس میں واضح ہے خوبصورتی۔ قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان طاقت، قدرت اللہ تعالیٰ کی شان اور طاقت کو کہتے ہیں۔ پھول مہکے، مہکے خوشبو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور شان سے پھولوں میں خوشبو پیدا ہوئی۔ عطا کی، بخشی، عطا کی، دن کو بخشی عجب صفائی، دن کو عجب صفائی عطا کی۔ چھٹکی، پھیل گئی، چمکی، کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی، رک گئی، نگاہ رک گئی۔ جاڑا، سردی، رت، موسم، سما، منظر، موسم، ہر رت میں نیا سما نئی بات، ہر موسم میں نیا منظر نئی بات۔ شے، چیز، ہر چیز اس نے بنائی
نادر نایاب انمول، ہر چیز اس نے بنائی نایاب انمول. بے شک خدا ہے قوی مضبوط، قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. بے شک خدا ہے مضبوط اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اب آپ ان الفاظ کے معنی خود سے ایک دفعہ دہرائیں گے. جی تو ہم نے حمد پڑھی، حمد کے الفاظ معنی بھی پڑھے اور حمد کا تعارف بھی پڑھا. اب کچھ سوالات ہیں جن کے آپ جوابات دیں گے. حمد کے معنی لکھیے. ہم نے سبق کے آغاز میں پڑھا تھا کہ حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ وہ معنی یہاں اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے ان سوالات کے جوابات. اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں. حمد کے شاعر کا کیا نام ہے؟ یہ جو حمد اب بھی ہم نے پڑھی، اس کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی. حمد میں کتنے موسموں کا ذکر کیا گیا ہے؟ ان کے نام لکھیے. حمد کو دوبارہ پڑھیے اور جواب دیں. جی تو جواب ہے حمد میں 4 موسموں کا ذکر کیا گیا ہے: جاڑا، گرمی، بہار اور برسات. پھولوں پر کون چہکتا ہے؟ پھولوں پر پرند چہکتے ہیں. حمد میں کس کو نادر کہا گیا ہے؟ جی تو اپنا جواب لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہر چیز کو نادر کہا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں لکھ چکے ہوں گے. اب ہم کریں گے نثر. نثر سے مراد ہے کسی بھی چیز کو آسان الفاظ میں لکھنا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس نظم میں کچھ الفاظ مشکل تھے ہمارے لیے، تو ہم ان کو آسان الفاظ میں لکھیں گے. نثر میں پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جب ہم نظم کی نثر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سادہ جملوں کی شکل میں لکھتے ہیں. میں نے ایک جملہ آپ کے لیے کیا ہے، جیسا کہ اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، تو اس کی نثر ہم کریں گے اس میں خوبصورتی واضح ہے. اسی جملے کو دیکھتے ہوئے اسی طرح آپ ان تمام جملوں کی نثر اپنی کاپیوں میں تحریر کریں. مجھے امید ہے آپ اپنی جماعت کا تمام کام اب تک کر چکے ہوں گے. آج کا آپ کا گھر کا کام ہے حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے. مصرع ایک لائن جو ہوتی ہے، ایک سطر جو ہوتی ہے آپ کی حمد کی، اس کو ہم مصرع کہتے ہیں. یہ چند مصرے دیے گئے ہیں حمد کے، آپ ان مصروں کو حمد کے مطابق مکمل کریں گے. آپ کا دوسرا گھر کا کام ہے آپ ان دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں گے. ہم نے ان تمام الفاظ کے مطلب حمد کے دوران پڑھے، اب آپ ان تمام کے جملے تحریر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اگلے سبق میں اپنا گھر کا کام مکمل کر کے آئیں گے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.